وقفے سے پہلے زرتاج گل صاحبہ نے ایک سوالات کی بوچھاڑ کی ہے جوید لطیف صاحب پہ. جوید لطیف صاحب اس کا جواب دینا چاہتے ہیں. حامد میر صاحب، اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ زرتاج عورت ہیں اور ہم کس طرح احترام کرتے ہیں. جو بھی یہ کہہ رہی ہیں سنتے جا رہے ہیں، اور کتنا ٹائم آپ ان کو دے رہے ہیں. آپ دیکھیں پھر بھی 43 مقدمے ہیں ان پہ، اور ان کی حکومتیں بنائیں صرف اس نے کہ اویس لغاری کو جتوایا جائے. چلیں میں گزارش یہ کر رہا ہوں گا کہ زرتاج نے دو باتیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ ظلم اتنا بڑھے گا کہیں تو رکے. دوسرا انہوں نے کہا یہ دلیل نہیں ہے کہ پچھلے ادوار میں یہ ہوتا ہے تو لہٰذا اب بھی ہو رہا ہے. مگر کہیں آپ روکیں تو صحیح نا. آپ کو یاد ہوگا بیگم کلثوم نواز کی گاڑی کو اٹھایا گیا تھا کرین کے ذریعے مشرف دور میں. وہ بھی عورت تھی، وہ بھی کسی کی ماں بہن بیٹی تھیں، مگر کسی نے آواز نہیں اٹھائی تھی اس وقت. نہیں بالکل اٹھائی تھی. نہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. ان کے لیڈر میں ان کی نہیں بات کر رہا. نہیں لیکن میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں، عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اس وقت یہ آواز اٹھائی تھی. کہو گے تو کلپ بھی چلا دوں گا. ایک سیکنڈ حامد میر صاحب، میں گرفتار ہوا. ہاں انہوں نے کہا چادر اور چار دیواری. میں آپ کو یاد دلاؤں اسی پروگرام میں جب آپ پہ 124A کے تحت بغاوت کا مقدمہ درج ہوا، آپ جیل میں تھے. اسی پروگرام میں نے سینیٹر علی ظفر صاحب کے سامنے سوال اٹھایا. انہوں نے اسی پروگرام میں مذمت کی اور کہا کہ جوید لطیف پہ یہ مقدمہ غلط بنایا گیا. اور اس وقت آپ کی پارٹی کے اپنے لوگ آپ کی سپورٹ نہیں کر رہے تھے. میں ایک عرض کروں، دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ جماعتوں کے اندر کمپرومائز لوگ ہوتے ہیں. ہر جماعت میں، میری جماعت میں ذرا زیادہ ہیں، مگر ہر جماعت میں کمپرومائز زیادہ ہیں. چلیں لیکن ہیں. اب آ جائیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب مجھے گرفتار کیا گیا 35 دن تو میری گرفتاری نہیں ڈالی گئی تھی. پھر آپ مجھے یہ بتائیں، اور مجھے جب تشدد کرتے تھے اس وقت یہ کہتے تھے کہ آپ کی آواز جو ہے عمران خان صاحب سننا چاہتے ہیں، جنرل فیض صاحب سننا چاہتے ہیں. مگر الحمدللہ اللہ نے ہمت دی، میں نے چیخ نہیں کوئی لگائی، اور نہ میں باہر آ کے اعظم سواتی صاحب کی طرف رویا ہوں. ان پر تشدد ہوا ہے اعظم سواتی پہ، وہ روئے، مگر مجھے اللہ نے ہمت دی. آپ پہ بھی ہوا تھا کہ میں نے اس کے باوجود کوئی پریس کانفرنس نہیں کی اور رو کے نہیں دکھایا. کیا میری والدہ پہ FIR نہیں ہوئی تھی؟ کیا میری والدہ کو غلط ہوا تھا نا؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، غلط ہوا تھا. یہ میری جان، میری بات سنیں. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو کرتا ہے آپ اس کو کور کیوں دیتے ہو؟ میں ہوں یا آپ ہوں؟ مجھے یہ بتائیں کہ 2 سال کے لیے کوئی آتا ہے، کوئی 3 سال کے لیے آتا ہے، کوئی حکومت 5 سال کے لیے آتی ہے، کوئی ایگزیکٹو پہ 2 ماہ کے لیے آتا ہے، مگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو برودی سرنگیں کو بچھا کے گیا ہے نا، میں اس پہ مٹی ڈال کے آگے نکلوں تاکہ میں اس برودی سرنگ کو نکارا بناتے میں اپنا نقصان نہ کر لوں. سوال اور جواب بالکل صحیح دینا آپ نے، کہ آپ سچ بولتے ہیں. عید کے بعد اگر آپ کی گرفتاری ہوتی ہے کسی مقدمے میں، اس کی ذمہ دار تحریک انصاف ہوگی؟ قطعاً نہیں. کون ہوگا؟ وہی جنرل فیض جنرل باجوہ کی باقیات ہوں گی جو اس وقت جنہوں نے گرفتار کروایا تھا، اور آج سہولت کار کوئی اور ہوگا. مجھے اندازہ ہے کہ آپ کی پارٹی کے کچھ وکلا جو ہیں، بڑے پرومیننٹ وکلا، جو نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، انہوں نے کچھ باتیں پبلکلی کہنی شروع کر دی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ الیکشن شیڈول جاری ہونے سے چند دن پہلے نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کو PPP میں بھیجا گیا، اس کے بعد فیصل واڈا کو زرداری کے پاس بھیجا گیا. سب کا ایک ہی مقصد تھا، نواز شریف کسی طرح وزیر اعظم نہ بنے. پھر جوید لطیف، محسن شاہ نواز رانجھا، اظہر قیوم نارا، علی گوہر بلوچ سمیت مسلم لیگ نون کے کئی MNAs کو بدترین دھاندلی کے ذریعے ہرایا گیا. اور آگے چل کے کہہ رہے ہیں موبائل فون بند کر کے دھاندلی کے لیے مزید راستہ ہموار کیا گیا. وہی الزام جو تحریک انصاف لگا رہی ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی، وہی الزام اب آپ کی پارٹی کے وکیل لگا رہے ہیں، اور وہ آپ کا بھی نام لے رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی دھاندلی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عید کے بعد جو ایک آپریشن کلین اپ کا منصوبہ بنایا گیا ہے، اس میں صرف PTI کے اوپر نہیں نزلہ گرنا، آپ لوگوں پہ بھی گرنا ہے، تاکہ اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا نیریٹو بلڈ ہو. حامد میر صاحب مجھے گرفتار کریں، میرے وہ کیسز جو فیض صاحب اور باجوہ صاحب کے بنائے ہوئے وہ دوبارہ کھولیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک کے لیے آواز اٹھانا ضروری ہے. حقیقت
میرے جو الیکشن پہ جو کچھ ہوا چھوڑ دیں اس کو, میری قربانی رائے گاہ جاتی ہے چلی جائے, مگر میں جب تک زندہ ہوں میں یہ بات کروں گا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو نوٹس آپ نے لیا ہے, خدا کے لیے جو 2 ادوار میں ججز کرتے آئے ہیں, فیصلے دیتے آئے ہیں, اور وہ میں نہیں کہتا کہ میں اپنے لیڈر نواز شریف کے لیے کھڑا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے نواز شریف کھڑا تھا وہ مقصد پاکستان کو آگے لے کے جانے والا ہے, اس کو نہ بریک کیا جائے.